جب بھی طلاق ہوتی ہے نا، صرف میاں بیوی کی طلاق نہیں ہوتی، دو خاندان آپس میں جدا ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے جو پہلی چیز جو سفر کرتی ہے نا، وہ نہ ماں باپ کرتے ہیں، نہ پورا خاندان کرتا ہے، وہ بچہ سفر کرتا ہے. اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو ماں کی یہ کوشش ہوگی کہ بچہ والد سے نہ ملے، اور والد کے پاس ہے تو والد کی یہ کوشش ہوگی کہ بچہ ماں سے نہ ملے. یہ بہت ہی دردناک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. جو بچوں کی اچھی تربیت ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کی، وہ باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. معاشرے میں جب اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنے باپ کی محبت کو دیکھیں گے، تو باہر معاشرے میں جو ارد گرد کے لوگ یا مرد ان کو محبت دینے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھیں گے نہیں، ہمارے باپ نے ہمیں اس سے زیادہ محبت دی ہوئی ہے. اچھا، اب دیکھیں، میں نے زیادہ تر ماؤں کو دیکھا ہے. اس پہ بہت سارے لوگ میری اس بات پہ اختلاف بھی کریں گے اور شاید مجھے برا بلا بھی کہیں اس بات پہ، لیکن زیادہ تر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے سمپتھی گین کرتے ہوئے، بچوں کو استعمال کرتے ہوئے. علیحدگی اختیار کرنے کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک بندے کے ساتھ نہیں بن رہے، آپ بہترین اور احسن طریقے سے اس سے جدا ہو جائیں، کہ آپ ان کی دونوں مل کے ایک شیئرڈ گارڈینشپ یا ایک شیئر کسٹڈی کا کانسیپٹ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی برابر ذمہ داری ہے. اگر ایک باپ کی آپ نے عزت کرنی ہے نا، تو آپ کی ماں ہی آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے اپنے باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ اپنی فیملی کے معاملات، اپنی فیملی کے ڈسپیوٹ، یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ ہوتی ہے، خاتون کی جانب سے بھی پوسٹنگ ہو رہی ہے، مرد کی جانب سے بھی پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ وہ بچے کو ٹول استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ باپ ہے چاہے ماں ہے، لیکن میں نے زیادہ تر ماؤں کو دیکھا ہے بچوں کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے. میں نے تو دونوں کا لیا تاکہ ایک طرف میں باعث نہ ہو جاؤں. جب بھی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا، ہمارا فون آپ کو انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ اسی طرح کی چیزیں ایسی ریلز دکھانا شروع کر دے گا جس میں یہ چیز ہوگی کہ یا تو اگر آپ عورت ہیں تو وہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا کہ اگر آپ کا مرد آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ انوالوڈ ہو. ہاں، سوشل میڈیا کو استعمال ضرور کریں، لیکن سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کرے، ایسا نہ ہونے دیں. میڈم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ہم دیکھ رہے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں تھیں وہ بہت کم ہوتی تھیں، اور خلا تو کئی اکا دکا کہیں پہ دور دور سننے کو ملتی تھی کہ فلانی خاتون نے خلا لی ہے. لیکن آج کے اس دور میں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں، یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ خواتین بھی خلا لینے جاتی ہیں، اور جو ڈائیورس کی جو ریشو ہے وہ بھی کافی انکریز ہو گئی ہے. آپ بحیثیت وکیل، جو کہ آپ فیملی کیسز کو ڈیل بھی کرتی ہیں، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بہت شکریہ باسط، مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا پہلے تو. اور دوسرا، یہ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین، جو اگر ہم سماجی پہلو میں سے ایک پہلو جو ہے نا، جو آج آپ نے چنا ہے یہ ٹاپک، یہ بہت بہترین ہے. اس پہ لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے. ہمارا بینگ این ایڈوکیٹ، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ایک سماجی کارکن ہونے کے لحاظ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی بھی دیں، اس پہلو پہ کچھ روشنی بھی ڈالیں. اور جو آج کل یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو طلاق اور خلا کی جو ریشو بڑھنے کی بہت جو وجہ ہے، یہ بہت ہی الارمنگ ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. مطلب ایک ایسی خطرناک حد تک جسے کہتے ہیں کہ اکثریت اختیار کر گئی ہے کہ ہر دوسرا بندہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو ان کا جو پہلا سٹانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق دے دو یا میں خلا لے لوں گی. بالکل ایسا ہی ہے جی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں نا لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے. تو جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق اور خلا کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو فیکٹرز ہیں ان میں سے چند ایک فیکٹرز جو ہے نا، اس میں سب سے جو پہلا مین فیکٹر ہے وہ ہے سوشل میڈیا. مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، لوگوں نے شادی کو شادی رہنے نہیں دیا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں وہ چیز دکھا رہے ہیں جو کہ انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ان سوشل میڈیا زندگی سے مختلف ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، ان میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ جس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، وہ اپنی وہ چیز دکھا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. جو اس کی فیملی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہوں گے اپنے پارٹنر سے، اپنی فیملی میں ساس بہو کا معاملہ وہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہ چیز سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی. وہ نہیں آتی. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے. ایسی ہونی چاہیے. بیسیکلی وہ اپنی زندگی کو بہت گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں.
اب جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو جو کپڑے آتے ہیں وہ پی آر پیکیجز میں آتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسپانسرڈ ہوتے ہیں ان کے کپڑے, ایگزیکٹلی فری میں ملتے ہیں, مفت میں. ہاں یہ چیزیں. اور ہماری جو عام خواتین ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے کتنا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ مجھے یہ سوٹ تم لے کے دو, ٹھیک ہے. اس بیچارے کی اتنی آمدن نہیں ہوتی کہ وہ 10 سے 15 ہزار کا جوڑا آپ کو لے کے دے, ٹھیک ہے, بالفرض اگر وہ نہیں لے کے دیتا یا اگر لے بھی دیتا ہے تب بھی آپ کا یہ مسئلہ بنے گا کہ اس 15,000 کا جب بجٹ آپ کی جیب میں سے چلا جائے گا تو آپ کے باقی معاملات ڈسٹرب ہوں گے. ڈیفینیٹلی اس بندے کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی, الٹیمیٹلی آپ کے گھر میں کیا چیز ہوگی, جھگڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں بیوی کا یہ ہوگا کہ ایک سوٹ ہی تو لے کے دیا تھا. سوشل میڈیا, لوگ سوشل میڈیا دیکھنا بند کر دیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں, انفلوئنس ہونا چھوڑ دیں. یہ تو ایک فیکٹر ہے جو کہ طلاق یا خلا کی وجہ ہے. دوسرا جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ ہے ٹالرنس کی کمی. لوگوں کے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو آپ کا ہسبینڈ رات بگا رہا ہے, آپ کو تھپڑ مارے, آپ کے اوپر چیخے, آپ چلائے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین برداشت کریں؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ خواتین برداشت کریں. صرف مارنے پیٹنے کو برداشت کرنا نہیں کہتے ہیں. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں یہ بات تو سراسر غلط ہے. میں کبھی بھی ڈومیسٹک وائلنس کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتی. ڈومیسٹک وائلنس ہر لحاظ سے غلط ہے. کس چیز کو برداشت کیا جائے؟ برداشت جب ایک رشتہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ جب ایک رشتہ بنتا ہے اس میں آپ شروع میں اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. آپ جب ایک نئے گھر میں جاتے ہیں ان کے کچھ طور اطوار ہوتے ہیں, کچھ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں, کچھ آپ کے گھر کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے طریقہ کار ان کے طریقہ کار سے ملتے جلتے ہوں. آپ کو وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے, وہ آپ کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اور یہ آپ کی سوچ پہلے سے موجود ہو. ہاں, جس طرح سے مردوں کو چاہیے, عورتوں کو چاہیے کہ ان کے طریقہ کار اڈاپٹ کریں, اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. وہ ایک ایسے گھر سے آئی ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں تھے. ایک دوست ہیں, بڑے قریبی اور اچھے دوست ہیں, ان کے بھائی کی شادی ہوئی. اب ان کی جو فیملی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ میرے دوست نے میرے سے شیئر کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے یہی بات کی کہ ہماری جب بھابھی گھر میں آئیں تو ان کا جو ان کی عادات تھیں, جو ان کا اٹھنے بیٹھنے, رہن سہن تھا, زندگی, وہ ہماری فیملی سے بالکل مختلف تھا. تو وہ جب ہمارے پاس آئیں تو وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میری والدہ یعنی اس نئی بیائی ہوئی دلہن کی جو ساس ہیں انہوں نے کہا کہ اس بچی کو ابھی ٹائم لگے گا, یہاں ان کی فیملی سے کیسے بات کرنی ہے, اس گھر میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کو ابھی اس فیملی میں ڈھلنے کے لیے اس کو وقت چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اس بہو کو اس کو اریٹیٹ نہیں کیا, اس کو تنگ نہیں کیا, اس کو اس کے اپنے مزاج کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ آج سے سال بعد 1.5 سال بعد یہ ہماری فیملی کا جب پرماننٹ پارٹ ہو جائے گی اور ہماری فیملی کی عادات ان کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی, کچھ ہم ان کی عادات کو اپنائیں گے, کچھ وہ ہماری عادات کو اپنائیں گی, تو اس طرح سے فیملی چلے گی. تو مجھے بڑا اچھا لگا دلی طور پہ کہ یہ کتنی ایک اچھی فیملی ہے, ڈیسنٹ فیملی ہے, کہ یہ جو باہر کی فیملی سے آپ کی فیملی میں بندہ آ رہا ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی فیملی الگ تھی, اس کا رہن سہن, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا کھانا پینا الگ تھا. ہمارے گھر میں بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول ہے, تو اس کو یہاں ایڈجسٹ کرنے میں اس کو ٹائم تو لگے گا. جی بالکل, آپ نے اس بہت بہترین طریقے سے اس کو میں کہوں گی سم اپ کیا ہے اس بات کو. میرا ماننا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں 2 خاندان ملتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا 2 خاندان کے رسم و رواج ملتے ہیں, بالکل 2 خاندان کی عادات ملتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ ان کی باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے, کچھ انہوں نے آپ کی باتوں کو سمجھنا. اچھا علیرا, میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے. جی جی. یہ اس سے پہلے کہ یہ پوڈ کاسٹ لمبی ہو, ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ سے کچھ دن پہلے, یہ ایگزامپل مجھے کوٹ کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو مجھے کوٹ کرنی ہوگی. رجب بٹ کو ہم نے دیکھا, اس سے پہلے اماد وسیم کو ہم نے دیکھا کہ بچے اس ٹائم چھوٹے ہوتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہے بچہ 1 سال کا ہے, 6 مہینے کا ہے, 2 سال کا ہے, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ 2 فیملیز میں نہیں بلکہ 2 خاندانوں میں, 2 انڈیویجولز میں نہیں بلکہ 2 پورے خاندانوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچے کی مینٹیننس جو ہے وہ اس کا باپ دے گا, کتنی دے گا, اور اس کی جو ہے وہ کسٹڈی میرے پاس رہے گی. آپ کیا کہتی ہیں اس میاں بیوی کی جنگ میں جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا, وہ کیسے سفر کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بہت ہی بہترین سوال آپ نے اٹھایا ہے باسط. اس میں ابھی میں اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ جو طلاق کی وجہ ہیں وہ جو 3-4 مین وجہ ہیں نا, ان میں ایک وجہ ہے 3rd پرسن انٹرونشن. تو اس میں سب سے جو پہلی چیز جو سفر کرتی ہے نا, وہ نہ ماں باپ کرتے ہیں, نہ پورا خاندان کرتا ہے, وہ بچہ سفر کرتا ہے.
लाइक तीसरे बंदे की मौजूदगी। बिल्कुल। अब वो तीसरा बंदा जरूरी नहीं है कि कोई ऑपोजिट जेंडर हो, वो आपकी सास भी हो वो सकती आपकी है, सास भी हो सकती है, वो आपकी नंद भी हो सकती है, बिल्कुल। वो हो सकता है कि लड़की की माँ हो सकता है लड़की का भाई हो। बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अब जो जैसे कि आपने मिसाल कोट की है रजब भट्ट की, और आपने पहले इमाद वसीम की, हालांकि मैं इसको नहीं कोट करना चाहिए, ये किसी तरह से भी मैं नहीं समझती कि ये हमारे लिए किसी तरह से एक मिसाल है। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये मिसाल है तो बहुत ही पैथेटिक होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन इससे हमें बहुत एक अच्छा सबक मिलता है। वो ये सबक मिलता है कि जब भी तलाक होती है ना, सिर्फ मियाँ बीवी की तलाक नहीं होती, दो खानदान आपस में जुदा होते हैं। तो उसमें सबसे जो पहली चीज जो सफर करती है ना, वो ना माँ बाप करते हैं, ना पूरा खानदान करता है, वो बच्चा सफर करता है। बच्चे की मेंटल हेल्थ सफर करती है। तो जब ये वाकयात होते हैं तो अमूमन ये होता है कि मर्द अपनी बीवी को डिस्कस कर लेते हैं अपने दोस्तों से। हाँ। या औरतों की एक आदत होती है कि वो या तो अपनी माँ से डिस्कस कर लेती हैं, या अपनी बहन से डिस्कस कर लेती हैं, या अपनी दोस्त से डिस्कस कर लेती हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि अब आपने एक तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर लिया अपने मामले में। यस, अपने पर्सनल मामले में। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उस बंदे ने तो आपके, जिसे कहते हैं ना कि आपके जूतों में चल के नहीं देखा। बिल्कुल। वो उस वाक्य से वाकिफ ही नहीं है जो हकीकत में हुआ था। बिल्कुल। वो तो सिर्फ वो कहानी जानता है जो आपने उसे सुनाई है, बताई है। ठीक है, या जो आपने बताई है या सुनाई है। ठीक है, वो सिर्फ उस कहानी से वाकिफ है। उसको नहीं पता कि उस दूसरे बंदे के साथ क्या थे, या दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या थे, सुनैरियो था। हाँ, क्या सिनेरियो था। वो उस हर चीज से वो बेखबर है। अब वो अपना एक ओपिनियन देगा आपको। ठीक है, अब ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेट में हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज होगी, वो ओपिनियन आपकी जिंदगी में असरअंदाज होगा। आप फिर उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सोचना शुरू कर देंगे जो ओपिनियन उसने आपको दिया। बिल्कुल। अब इसमें ना बड़ी एक टेक्निकल टर्म है, मैं इसमें सोशल मीडिया को हम दोबारा इसमें अलाइन करते हैं। वो किस तरह से? आप देखें कि हमारे फोन्स में सेंसर लगे हुए हैं। यस। ठीक है, जब भी हमारे दरमियान कोई झगड़ा होता है ना, हाँ, हमारा फोन आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे उसी तरह की चीजें, ऐसी रील्स दिखाना शुरू कर देगा जिसमें ये चीज होगी कि या तो अगर आप औरत हैं तो वो आपको दिखाना शुरू कर देगा कि अगर आपका मर्द आपके साथ बेवफाई कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, हो सकता है वो किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व हो। हाँ। सोशल मीडिया भी एक तरह से एज अ थर्ड पर्सन आपके मामलात में इंटरवीन कर रहा है। यस। ठीक है, और आपके ओपिनियन को शेप दे रहा है। लेकिन इसको जो हम टैकल कर सकते हैं, मुझे लगता है इस मामले को हल कर सकते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान पहले दिन से एक बात तय होनी चाहिए कि जो भी मामला होगा वो हमारे कमरे की हद तक रहेगा। बिल्कुल। अगर आप मुझसे नाराज हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस पे अमल होना शुरू हो जाए तो मैं कहता हूं कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक, अलीजा, मियाँ बीवी की जब तलाक होती है और उनका कोई बच्चा है, अगर बच्चा माँ के पास है तो माँ की ये कोशिश होगी कि बच्चा वालिद से ना मिले, और वालिद के पास है तो वालिद की ये कोशिश होगी कि बच्चा माँ से ना मिले। तो ये क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात हैं और इसमें किसकी गलती होती है और इससे बच्चे पे क्या असर पड़ता है? बासित, ये मैं कहूँगी कि ये बहुत ही दर्दनाक अलमिया है हमारे मुआशरे का कि जब भी दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो मियाँ बीवी हों, ठीक है, चाहे वो दो दोस्त हों, हमारे मुआशरे में जो अखलाकी तहजीब है ना, उसकी बहुत कमी है। अखलाकी तहजीब हमें ये सिखाती है कि अगर आपका किसी से किसी मामले पे किसी किस्म का इख्तलाफ हो गया है और आप उससे जुदा हो गए हैं, तो जो बात उसने की है वो आप अपने तक रखें, उसे दूसरों तक ना पहुंचाएं। बिल्कुल, ये इखलाक का तकाजा है। ठीक है, अब जब मियाँ बीवी की तलाक होती है या बिलफर्ज हम कहें खुला लेती है औरत, तो वो ना सिर्फ मियाँ बीवी जुदा होते हैं बल्कि दो खानदान जुदा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो सबसे ज्यादा सफर करता है ना, वो बच्चा सफर करता है। वो किस तरह से सफर करता है? अब उसको एक ओपिनियन दे रहा होता है बाप, जब वो उससे कोर्ट में मुलाकात के लिए आता है, ठीक है, और दूसरा ओपिनियन उसको दे रही होती है माँ, जिसके पास वो हर रोज रहता है, और तीसरा ओपिनियन उसे हमारा मुआशरा दे रहा होता है। मुआशरा उसे किस तरह से वो ओपिनियन दे रहा होता है आपको नहीं पता चलता। हमारे मुआशरे में एक और भी बड़ी कमी है इस चीज की, लोग इस चीज को भी नहीं देखते कि वो बच्चा है, उसकी जहन पे क्या असर पड़ेगा हमारी इस बात का। यस, हमारे यहाँ ना अब एक वो चीज पहले रवायात इस तरह की थी
جب گھر کے بڑے بیٹھے ہوتے تھے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے, وہاں بچے نہیں بیٹھتے تھے. یس, اور اب بچوں کو بھی بڑا بنا دیا گیا. اب بچوں کو اس قدر بڑا بنا دیا گیا ہے کہ اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر بچہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کی ان ساری باتوں کو سوچ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن اس کا مینٹل لیول اس قدر ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ اس کو وہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہے کہ میں کس کی بات سنوں اور کس کی نہیں. بالکل. اب اس سے کیا ہوگا کہ بڑے ہو کے اگر وہ ایک ایسی ڈس فنکشنل فیملی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بڑے ہو کے آپ کی سوسائٹی میں بھی اسی طرح کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. علیزہ, اگر میں یہ کہوں کہ جب والدین کی, میاں بیوی کی آپس میں طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتی ہے, علیحدگی ہوتی ہے, تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بچے کو ٹول بنا کے پیش کرتے ہیں اپنی لڑائی میں. ابھی یہ رجب بٹ کی مثال میں دینا تو نہیں چاہوں گا, لیکن یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ میں دینی پڑ رہی ہے. رجب بٹ کی طلاق کے نوٹس اس نے اپنی بیگم کو بھیجے, اس کی بیگم نے اپنے بچے کے ہاتھ اس طلاق پیپر پہ رکھ کے اس نے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیے. وہ کس لیے؟ کہ سمپتھی لینے کے لیے, کہ اس بچے کے ساتھ غلط ہو گیا. اب اس بچے کے ساتھ غلط تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اس بچے کے ساتھ غلط کرنے والے کون ہیں؟ اس کی والدہ اور اس کے والد, دونوں کی غلطی ہے. اچھا, پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو جو ہے ایسا گائیڈ کیا جائے, مس گائیڈ کیا جائے, اس کو گائیڈ تو نہیں کہوں گا. اگر ماں کے پاس بچہ ہے تو ماں بولے گی کہ تمہارے والد نے میرے ساتھ یہ غلط کیا, تم چھوٹے تھے, طلاق دے دی, یہ کیا وہ کیا. اگر بچہ والد کے پاس ہے تو والد اسی طرح سے اس کی بچے کی, والدہ کی اور اپنی بیگم کی جو ہے وہ برائی کرے گا. تو یہ میرے خیال سے بچے کو ٹول کے طور پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس سب سنہریوں میں, اس سب پروسیس میں بچے کے مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. بچے کو ہم ٹول بنا کے اپنی لڑائی کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑائی ہم جیتنا چاہتے ہیں. تو کیسا دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ باسط, یہ جو مثال ہے, یہ میں اس کو بہت بہترین مثال آپ نے دی ہے, لیکن میں اس کو نا ایک چیز کہنا چاہوں گی. یہ جو بچے کو ٹول استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ باپ ہے چاہے ماں ہے, لیکن میں نے زیادہ تر ماؤں کو دیکھا ہے بچوں کو ایز اے ٹول استعمال میں نے تو دونوں کا لیے تاکہ ایک طرف میں باعث نہ ہو جاؤں. اچھا, اب دیکھیں, میں نے زیادہ تر ماؤں کو دیکھا ہے. اس پہ بہت سارے لوگ میری اس بات پہ اختلاف بھی کریں گے اور شاید مجھے برا بلا بھی کہیں اس بات پہ, لیکن زیادہ تر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے سمپتھی گین کرتے ہوئے, بچوں کو استعمال کرتے ہوئے. یس, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, مجھے لگتا ہے اس معاملے میں نا, سارے معاملے میں ہمارا اسلام ایک بات کہتا ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے. یس. اب ماں جو پہلی درسگاہ ہے وہ کس طرح سے درسگاہ ہے؟ وہ اس طرح سے درسگاہ ہے کہ اگر ایک باپ کی اپنی عزت کرنی ہے نا, تو آپ کی ماں ہی آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے اپنے باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب باپ ہمارا نیچرل گارڈین ضرور ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اصل تربیت ہے وہ ماں کس نے کرتی کرنی ہے؟ وہ ماں نے کرنی ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے. بالکل. اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جو زیادہ ٹائم سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ والدہ اپنے بچے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے, اب دیکھیں, عورت گھر کی ملکہ ہے, ٹھیک ہے. اب ملکہ کا کام گھر کو سنبھالنا بھی ہے, ملکہ کا کام تربیت کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ملکہ کا کام سارے نظام کو الائن کرنا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے میں ایک ریسنٹ کیس, میں رجب بٹ کا تو کوٹ نہیں کرنا چاہوں گی, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی عماد وسیم کا کوٹ کر لیں, پتھیٹک ایگزامپل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں بہت ریالٹی میں رہنا چاہوں گی. تو ایک ریسنٹ کیس تھا, ٹھیک ہے. اچھا, میرا آپ کے اس کیس سے پہلے میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. یہ اپنی فیملی کے معاملات, اپنی فیملی کے ڈسپیوٹ, یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ ہوتی ہے, خاتون کی جانب سے بھی پوسٹنگ ہو رہی ہے, مرد کی جانب سے بھی پوسٹنگ ہو رہی ہے, اس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اگر چھوٹا سا اس کا ہمیں کوئی جواب دے دیں آپ. میں اس کو سراسر بے وقوفانہ حرکت سمجھوں گی. اس کو میں شعور کی کمی سمجھوں گی. اس کو میں تربیت میں لاپرواہی سمجھوں گی. اور یہ جو بات ہے, یہ جو معاملہ ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کر رہے ہیں, یہ ان کی فیملی تک نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو. اچھا, اب اس میں نا مزے کی بات ہے, ایک بہت ہی مزے کی بات ہے. اب معاملہ تو ان کا ہے اور ان کا نجی معاملہ ہے, پرائیویٹ زندگی ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا آیا کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے صرف اور صرف ایک معاملہ ہوا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے. آپ نے ہوا دی ہے کہ ایسے معاملے کو کل کو کسی کا پرسنل معاملہ بھی ہوتا ہے, وہ آ کے سوشل میڈیا پہ لگا دے.
حالانکہ آپ چاہتے تو اس معاملے کو بڑے بہترین انداز سے، بہت ہی بہترین انداز سے 4 بندے بیٹھ کے سکون کے ساتھ حل کر سکتے اور اگر نہیں چل سکتی آپ کی فیملی، ایسا ہمارے اسلام میں طلاق کی گنجائش ہے، تو اگر نہیں چل سکتے، گنجائش بھی ہے، طلاق کی بھی ہے، تو اگر معاملات نہیں چل سکتے تو اس کو بڑے ایک سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بغیر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے، بغیر واویلا مچائے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو. اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک بڑی بہترین مثال، آپ نے بڑی مطلب ان کی بات کی، انفلوئنسرز کی، سوشل میڈیا پرسنز کی، یا وہ بندے جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم پہ اثر ہوتا ہے. بالکل. اس میں ایک بڑی بہترین مثال میں دینا چاہوں گی، شعیب کی اور ثانیہ مرزا کی. جی ٹھیک ہے. اب شعیب اپنے بچے سے ملتا بھی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ ڈرامہ کریٹ نہیں کیا. حالانکہ باقی لوگوں نے کیا، لیکن ان دونوں نے کرٹیسائز کیا ان کی ڈائیورس سب کچھ کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو، اپنے بچے کی پرورش کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں علیحدگی اختیار کرنے کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک بندے کے ساتھ نہیں بن رہی، آپ بہترین اور احسن طریقے سے اس سے جدا ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، انہیں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی دونوں مل کے ایک شیئرڈ گارڈینشپ یا ایک شیئر کسٹڈی کا کانسیپٹ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی برابر ذمہ داری ہے. اور جو بچوں کی اچھی تربیت ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کی، وہ باپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کس طرح سے نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے. وہ باہر معاشرے میں جب اپنے باپ کو دیکھیں گی، اپنے باپ کی محبت کو دیکھیں گی، تو باہر معاشرے میں جو ارد گرد کے لوگ یا مرد ان کو محبت دینے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھیں گی نہیں ہمارے باپ نے ہمیں اس سے زیادہ محبت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات اور خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہ وہ اس طرح سے وہ اپنے گھروں کو بھی بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. ایک بک ہے بڑی بہترین قسم کی، جس کا نام ہے دا افیکٹ آف ایبسنٹ فادر آن ڈاٹرز. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس میں بڑے بہت سے سینیریوز کو ڈسکس کیا گیا، والد کی غیر موجودگی اپنی بیٹی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. تو کیونکہ بیٹیاں اس طرح سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ گھروں کو سنبھالتی بھی ہیں. بالکل. گھروں کا ایک نظام چلاتی ہیں. وہی بیٹیاں تو مائیں بنتی ہیں. بیٹیاں ہی تو مائیں بنتی ہیں. تو اس کے نا، اور پھر وہی تو گھر کی ملکہ ہوتی ہیں. وہی گھر کی ملکہ ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے شوہر کو بھی چلانا ہے، بچوں کو بھی چلانا ہے. وہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کے پہلو کو بھی سمجھے اور عورتوں کے پہلو کو بھی سمجھے. جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے پہلو کو بھی سمجھے اور اپنے پہلو کو بھی سمجھے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے درمیان میڈیشن کی کوشش کی، ریکنسیلیشن کی کوشش کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اس دوران مجھے ایک بات بہت واضح حد تک سمجھ آئی. اس نے کہا کہ میری بیٹی مجھ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ ابا آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ابا آج سے تو نہیں کرتے، ہمیشہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. جب میں نے ان کی یہ بات سنی، میرے لیے وہ بات اس قدر دردناک تھی، اس قدر تکلیف دہ تھی کہ میں نے کہا یہ آپ اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دے رہی ہیں؟ وہ اس کا باپ ہے. آپ اس کے دل میں محبت پیدا کریں بجائے اس کے آپ اس میں نفرت پیدا کر رہی ہیں. اب وہ بچی یہ سوچے گی کہ میرے جو والد ہیں وہ تو میری والدہ کے ساتھ تو ہمیشہ ایسا کرتے. ایگزیکٹلی. وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے. وہ تو ظالم انسان ہے. اب دیکھیں وہ ظالم انسان بھی. اب وہ بیٹی کا جو مجھے لگتا ہے کہ بیٹوں کی نسبت نا، بیٹے ظاہر نہیں صرف کرتے، بیٹیاں ظاہر بھی کرتی ہیں. جو بیٹیوں پہ اثر ہوتا ہے نا ان ساری باتوں کا، اس ساری چیزوں کا، وہ مینٹلی اس قدر اثر ہوتا ہے کہ وہ آنے والے اپنی زندگی میں جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں، جب وہ شادی کرتی ہیں، تو وہ ان کے اندر نا وہ ایک خلا باقی رہ جاتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی پھر اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ اگر میں اس وقت یہ بات سوچ رہی تھی، کاش آپ اپنی بیٹی کو یہ بات نہ کہتی، ان کو کہتی نہیں بیٹا آپ کے ابا ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا میرا مسئلہ ہے، ان کا اور میرا مسئلہ ہے، آپ کو اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے والد ہیں، آپ نے اتنی رسپیکٹ کرنی ہے جس طرح ایک بیٹی کے اوپر فرض ہے اپنے والد کی عزت کرنا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں وہ یہ کتنی خوبصورت بات ہو جاتی، جب وہ باپ دوبارہ اپنی بیٹی سے ملتا، بیٹی اور باپ کی محبت برقرار رہتی. آپ تو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں ایک بات کہ ٹھیک ہے آپ نے بچوں کی خاطر شادی نہیں بھی کی، لیکن اگر آپ اگلی شادی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان کے دل میں ایک تو باپ کی محبت نہیں ہے، بالکل نہیں. دوسرا معاشرہ انہیں اس طرح سے دیکھے گا کہ باپ کے بغیر پلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو نفرت ہے وہ دن بہ دن بڑھے گی بجائے اس کے کہ کم ہو. اور وہ جب دوسری فیملی میں جائیں گی تو وہ مسئلہ
سلجھے گا نہیں بلکہ مزید بگڑے گا، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی اس طرح کی بن چکی ہے، ان کی ذہن سازی اس طرح کی ہو گئی ہے. تو آپ وہ ایک جو سے کہتے ہیں نا ٹراما ٹرانسفر کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اس پہ ایک بیریئر بنے. ہاں وہ آگے پھر ٹراما ٹرانسفر کریں گی. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا زیادہ شروع کر دیا ہے. اچھا علیزہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے. اب اس کے جو بڑے بھائی ہیں، اس کے استاد ہیں، ایک دن انہوں نے ان کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے. اچھا انہوں نے جب اس سگریٹ پینے والے کی حالت دیکھی تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ سگریٹ پیئیں لیکن سگریٹ آپ کو نہ پیئے. مطلب اتنی لمیٹیشن آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ سگریٹ کو پی رہے ہوں لیکن سگریٹ آپ کو نہ پی رہی ہو. تو سوشل میڈیا بھی ایسا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال ضرور کریں لیکن سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کرے، ایسا نہ ہونے دیں. بہترین انداز میں آپ نے میری اس بات کو سم اپ کیا. دوسری میری جو گزارش ہے عوام سے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے طلاق یا خلا کے معاملات ہوں ان کو احسن طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں. بالکل. آپ کو نہیں پتا وہ کس طرح سے آپ کے بچوں پہ افیکٹ کر رہی ہے، آپ کی بلکہ خود آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے. بالکل. تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ان سارے معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے بچوں میں یا آپ کے بچوں کی وجہ سے معاشرے میں نفرت پیدا نہ ہو، آپ کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو. لوگ آپ کو احسن طریقے سے یاد رکھیں. لوگوں کا کیا، خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ اس طریقے سے رہیں کہ ایک معاشرے میں آپ کی وجہ سے اصلاح آئے. بالکل. بہت شکریہ علیزہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. اسی طرح سے انشاءاللہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے اسی طرح کے مسائل پہ جو عوامی پہلو ہیں، عوامی مسائل ہیں. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس پوڈ کاسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر آپ کو کوئی قانونی رہنمائی چاہیے تو ایڈوکیٹ علیزہ سے آپ کسی بھی لمحے رابطہ کر سکتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹ کے اوپر، فیملی مسائل کے اوپر. پاکستان زندہ باد.